الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده. ثم الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله. الخلق عيال الله احب الناس الى الله انفعهم للناس او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پیارے بھائیوں، دوستو، عزیز طلباء کرام، اساتذہ، علماء محترم، حق تعالی شانہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا. اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کی بلندی اور اس کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے خود قسمیں کھائی. انسان کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی. پھر اس میں جو استعداد اور صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، ہر مخلوق اس میں صلاحیت ہے. آسمانوں میں، ستاروں میں، چاند میں، سورج میں، زمینوں میں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان میں حق تعالی شانہ نے جو استعداد و صلاحیت رکھی ہے، اس کی صلاحیت کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، ازلی صرف اور صرف اللہ کی ذات، لیکن انسان ابدی ہے کہ وجود میں آنے کے بعد اس کو فنا نہیں ہے، صرف جگہ بدلتی رہتی ہے. یا شروع میں ہواؤں کی لہروں میں، پانی کی بوندوں میں، تاروں کی تاثیر میں، سورج کی کرنوں میں، اس میں پھیلا ہوا تھا. اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس سارے نظام کو حرکت دے کر مختلف مراحل سے گزار کر ایک نطفے کی شکل، پھر اسے رحم مادر میں قرار دیا، اس پر اپنی قدرت بھلا چنگا انسان بنایا. تو جگہ بدلتی رہی، وہاں کا زمانہ پورا کر کے پھر دنیا کی پشت پر آ گیا، زمین کی پشت پر آ گیا. یہاں کا بھی اس کا ایک وقت ہے. اس کو پورا کر کے پھر یہ دوسرے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، پھر وہ عالم آخرت ہے. تو آدمی تو وہی ہے، ابدی ہے، اس لیے اس کی صلاحیت، اس کی استعداد یہ بھی ابدی ہے. اب صلاحیت دونوں طرح کی ہے. سچ مچ اللہ کا خلیفہ بن کر جینا چاہے، اللہ کا بندہ بن کر جینا چاہے،
نبی کا سچا وارث اور نائب و نمائندہ، اور چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے تو آدمی بن کر جینا۔ اگر یہ چاہے تو اس کی استعداد اس میں ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی مار لے، اسی صلاحیت کو، اس استعداد کو بجائے اپنے اندر کی آدمیت کے اجاگر کرنے، خلافت خداوندی کو اجاگر کرنے، نبی کی نمائندگی کو اجاگر کرنے، اور ایک بھلے انسان مخلوق کے خدا کے حق میں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آسمانوں کے حق میں بھی، زمینوں کے حق میں بھی، جتنی مخلوقات، علماء نے تو یہاں تک کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت بڑا احسان نبیوں پر بھی، اس لیے کہ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے آپ کی تشریف آوری کی پیشین گوئی کی تھی، نبی آخر زمان آئیں گے۔ اگر آپ نہ آتے، آپ تشریف نہ لاتے تو ان نبیوں کی بات غلط ہو جاتی، تو غلط کرنے والا کیسے نبی ہوتا؟ ان پر بھی احسان۔ اس لیے قرآن نے بہت عجیب الفاظ میں کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اللہ نے احسانات تو بہت کیے ہیں، بہت احسانات، ایمان والوں کے ساتھ مخصوص کیا، احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا، اور مومنین کو مخصوص کیا۔ کاہے سے احسان کیا؟ حکومتیں دے دی، دولتیں دے دی، ہتھیار دے دیے، زمینیں دے دی، کیا ہے اس کی حیثیت؟ کہ اس کا تو تذکرہ بھی غفلت لاتا ہے، اس سے احسان نہیں کیا ہے۔ اس لیے جیسے کوئی یوں کہے گلاب کی خوشبو گوبر سے بہت اچھی، کیا گلاب کی خوشبو گوبر سے بہت اچھی، تو سامنے والا کہہ گیا تمہیں بولنا نہ آتا ہو تو مت بول دو، بلا گلاب اور گوبر ہے، گلاب اور گوبر، اس سے تشبیہ دے رہے ہو؟ بھئی چمیلی کہتے، رات کی رانی کہتے، نائٹ کنگ کہتے، موگرا کہتے، اس سے کوئی مقابلہ ہوتا؟ اس لیے کہ انسان آسمانوں سے قیمتی اور زمینوں سے قیمتی اور سورج سے قیمتی ہے، چاند، کیا اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے مومنین کے ساتھ جو اللہ کا احسان، اور اسی لیے ایمان والوں کے لیے کتنی قوت کے ساتھ اللہ نے کہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ تمہارا دنیا میں کوئی خریدار پیدا نہیں ہوا ہے، نہ کسی کی ماں نے جنا ہے، نہ کوئی جن سکتی ہے جو تمہیں خرید لے۔ تمہارے عقائد کو، تمہارے اخلاق کو، تمہاری معاشرت کو، تمہارے علم کو، تمہارے عمل کو، تمہارے تقوی کو، تمہاری دنیا کو، تمہاری آخرت کو، کسی کی ماں نے جنا نہیں ہے جو تمہارا سودا کر سکے۔ وہی ہے تمہارا قدردان، کہ تمہارے سانس، زندگی کیا ہے؟ سانسوں کا مجموعہ، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، رات، ہفتہ، مہینہ، سال، اور یہ سالے مل کر کے زندگی، کہ تمہارے تو ہر سانس کی قیمت اس کے یہاں ہے، کہ اگر ان کا رخ صحیح ہے تو بیٹھے بیٹھے صرف وہ جو ہمارے یہ مشائخ ہیں، میں تو جانتا نہیں ہوں زیادہ، یہ جو پاس الفاظ کا کہتے ہیں آپ لوگ، ہے نا، ہم بزرگان دین جو ذکر کر رہے ہیں، پاس الفاظ میں کیا ہوتا ہے؟ سانسی لیتے ہیں نا، اس میں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، اور کیسے کیسے بڑے بڑے سانس لیتا ہوا کتنوں کی ہدایت کا فکر، کتنوں کے علم کے پر عمل، اس کے آنے کا فکر، بیٹھا ہے، سانس لے رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، ہونٹ نہیں ہل رہے،
لیکن اس کا فکر. اس لیے ہمارا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری اس محنت میں فکر کی حیثیت ایسی ہے جیسے گاڑی میں پیٹرول کی. جتنی چاہے شاندار ہو، جتنی چاہے قیمتی ہو، سیکنڈوں میں اور منٹوں میں کیا گھنٹوں میں کہاں کیا اس کی رفتار. پیٹرول ختم ہو گیا تو جنگل میں کھڑی ہے. اب اس کی سٹیئرنگ، اس کی گدیاں، اس کا یہ، اس کا وہ، یہ سب رہنے دو. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے خود جل کے دھواں بن کے اڑ جاتا ہے. اس کو جو دھواں اڑتا ہے اسی کوئی گاڑی والا خود اس کو کیچ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ روک سے کہے اے کہاں جا رہا، کہاں جا رہا، پیٹرول ہے، کہہ سکتا ہے؟ لیکن اس کی اپنی قربانی پر سواریاں کون کون ہوتی ہیں. صدر مملکت بھی ہے، شیخ الحدیث صاحب بھی ہیں، شیخ المشائخ بھی ہیں، کروڑ پتی ارب پتی بھی ہیں، 10 کارخانوں کا مالک بھی ہے، نئی نیلی دلہن بھی ہے، دلہا بھی ہے، اساتذہ بھی ہیں، طلبہ بھی. یہ سب سواریاں، یہ سب اپنی اپنی جگہ پہنچتے ہیں صحیح سالم. کسی کو مدرسے میں داخلہ لینا ہے، کسی کو ہسپتال میں داخل ہونا ہے، کسی کو دلہن کو گھر سے لانا ہے سسرال سے، کسی کو اپنی دلہن لینے جانا ہے، بہت سارے سب سواری میں. ان سب کا اپنے ٹھکانے پہنچنا اور اپنے مقصد کا حاصل ہونا، اس سب کا دار و مدار وہ پیٹرول پر. لیکن اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ خود اپنی ذات سے جل کے دھواں بن کے اڑ جاتا ہے. اسی لیے فرماتے تھے ہمارے اس پورے دین، وہ دین کا کیا جون سا شعبہ ہو، دعوت ہو، تعلیم ہو، تزکیہ نفس ہو، جتنے شعبے ہیں، اور ان تینوں کو حضور ساتھ لے کر چلے اور ہر ایک کا پورا حق ادا کیا. اس سب کا اصل جو ہے وہ فکر ہے. اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر فرد بشر کو اللہ نے 2 طاقتیں دی ہیں، ایک قوت فکر اور ایک قوت عمل. کیا؟ تھنکنگ اینڈ ایکٹیویٹی. اب ہم کو تو آتی نہیں، ہم نے پیسے نہیں دیے تمہارے انگریزی کے لیے. سوچ اور قوت عمل. ہر آدمی کی قوت عمل تابع ہے اس کی سوچ کے. سوچ صحیح، عمل صحیح. سوچ ہی غلط، عمل بھی غلط. عمل صحیح، حالات صحیح. عمل غلط، حالات خراب. کہ ساری ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس وقت میں ساری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اس وقت میں ہر آدمی کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہی صحیح ہے. اور ساری لڑائیوں کی بنیاد یہ ہے. میاں بیوی میں لڑائی کب ہوتی ہے؟ وہ کہتی جو میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے. کیا تو کیا جانے، گھر میں بیٹھنے والی، دنیا میں دیکھتا ہوں. شروع ہو گیا. دکاندار اور گاہک، مالدار اور غریب، عوام اور خواص، چھوٹے اور بڑے، حکومتیں، ایک ملک دوسرا ملک، جتنے جھگڑے، جتنی لڑائیاں، اس کی بنیاد ہر ایک کو دعویٰ کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے. چور چوری کرتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے میں نے صحیح کیا. اور جس نے ڈاکہ ڈالا، دیکھا رات رات میں لگ پتی ہو گیا، وہ بھی اس کو صحیح سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ اس فیصلے کو انسانوں کے حوالے نہیں کیا.
تم جس کو صحیح کہو وہ صحیح اور تم جس کو غلط کہو وہ غلط. اس کا فیصلہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا. ورنہ تو تم تو سمجھتے ہو کہ یہ بہت پیار کا لفظ ہے اور جس سے کہہ رہے ہو اس کو گالی سمجھ رہا ہے. میں پھنس گیا ایک مرتبہ ندوے میں. او لڑکو سنو، ہم تو بھیا گجراتی لوگ، ہمیں کہاں وہاں کی اردو آوے. تو ہمارے یہاں گجرات میں عام طور پر اگر بچہ بھی اسکول نہیں گیا ہے، مدرسے نہیں گیا ہے، تو ابا کہتے ہیں سالا مدرسے نہیں گیا، سالا کہتے ہیں. اور یہ لفظ سالا جو ہے وہ یو پی میں بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے. اب ہم کو نہیں معلوم تھا. ہم کھانا کھا رہے تھے جو گجرات کے ساتھی تھے، اور صاحب پوری بورڈنگ چڑھ کر آئی. کہاں گجراتی؟ کیا ہے یہ ندوہ ہے؟ جی یہی سمجھ کے آئے ہیں. گالیاں بکتے ہو؟ اب میں حیران، گالیاں؟ اچھا پھر یہ گالی بکتے ہو پھر انکار کرتے؟ ارے بھائی نہیں، ہم توبہ توبہ گالی. وہ بعد میں تحقیق کرتے کرتے پتا چلا کہ جس کو ہم روزمرہ کی باپ بھی، ابا بھی، ماں بھی اور کون کون جس کو عام بولی میں ہے، وہ ان کے اتنی بڑی گالی ہے. تو اگر اللہ پاک ہمارے اوپر فیصلہ چھوڑ دیتے تو ہم جس کو صحیح سمجھتے دوسرا تو اس کو گالی سمجھ رہا ہے. یہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا. سوچ صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، لیکن سوچ کس کی صحیح، اس کا فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اب اللہ سے باتیں کیسے ہو، ملاقات کہاں ہو اور کیسے معلوم کرے؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے، چونکہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اور پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے بندی سے جو کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے. جیسے اساتذہ ہے نا، سارا اپنی ساری ارقریزی لڑکوں سے زیادہ پڑھتے ہیں استاد. ہاں لڑکوں سے زیادہ پڑھتے ہیں استاد. کتاب دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. اور امانت داری، اللہ اکبر، میں تو حیران رہ گیا. ابھی تک یاد ہے مجھے، ایک مرتبہ ہم درسگاہ میں تھے. حضرت مولانا عابد صاحب جو ہمارے ناظم اعلیٰ تشریف لائے. فرمایا بھائی بچے سبق نہیں پڑھاؤں گا. حضرت خیریت تو ہے؟ الحمدللہ بالکل خیریت ہے. طلبہ تو ویسے بھی تلاش میں رہتے ہیں کہ حضرت آج آنکھیں بہت سرخ ہے، آپ نیند نہیں آئی تھی، آپ آرام فرما لیں، یعنی ہماری چھٹی کر دیں. اللہ نے اس قوم میں جو بات رکھی ہو اور بہت ساری خیر. نئی طبیعت بہت اچھی ہے. پھر حضرت سبق نہیں ہوگا. فرمایا کہ جس طرح ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ بغیر مطالعے کے پڑھنا ناجائز ہے، اس طرح ہمارے لیے بھی بغیر مطالعے کے پڑھانا ناجائز ہے. رات کچھ مصروفیت ایسی ہوئی، اور انہی کی کتاب وہ منصورات اور مختارات اور کیا ہوئی جس کے صفحے بھی اور سطریں بھی یاد. رات کچھ مصروفیت ایسی ہوئی کہ ہم مطالعہ نہیں کر سکے. گھنٹہ تمہارا ہے، بیٹھا رہوں گا. تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو ضرور پوچھو، لیکن پڑھاؤں گا نہیں. امانت داری. اسی لیے سارے دین میں اور دین کی محنت میں سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ سچائی اور امانت داری. نبوت سے بھی پہلے جو آخر الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، جن کا دین قیامت تک کے لیے ہے. اب پوری بشریت کی دنیا آخرت کامیابی ہی اسی میں ہے. جن سے یہ بڑا کام لینا ہے، سب سے پہلے ان کو اللہ نے یہ دو صفتیں دی نبوت سے پہلے.
اور یہ دونوں ایسی کہ کٹر دشمن، وہ بھی کہتے ہیں دشمنی ہماری اپنی جگہ ہے، نبی نہیں مانتے، لیکن آدمی سچا ہے، کبھی اس کے بارے میں جھوٹ کا وہم نہیں ہوا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے اندر میں سچائی اور امانت داری، یہ ہمارا اساتذہ ہیں بخاری پڑھاتے ہیں، وضو تک کو امانت کہا، بخاری میں ہے، وضو تک امانت ہے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس طرح کرنا، جیسے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، وضو بھی۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب شام گئے تو وہاں کی فصیل پر چڑھ کر کے اور سور پر چڑھ کر کے، لوگوں آؤ میں تمہیں حضور کی وضو سکھاؤں۔ سیکھنا اور سکھانا یہ ہمارا سارا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہماری نقل و حرکت ہے، گشتیں، تعلیم، سحروزہ، چلہ، 4 مہینہ ملکوں میں جانا، پیدل چلنا، یہ سارا پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، کہ جب شوق پیدا ہوگا تو دین تو انہیں علماء سکھائیں گے، پھر جتنا عوام کا علماء سے، علماء کا عوام سے ربط ہوگا اتنا علم منتقل ہوگا۔ اسی لیے جب شوق تھا، اب تو بھائی لڑکوں معاف کرنا، صاف بات کہوں، ہے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ او لڑکوں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ مطالعہ کیا تھا، جب عبارت غلط پڑھتا ہے، جا عمر ان وذهب مع ہے، مطالعہ کیا تھا؟ ہاں جی مطالعہ کیا تھا۔ چونکہ مطالعہ باب مفعلت سے ہے اور مفعلت میں اشتراک ہے، مطالعہ کیا تھا، وہ الماری میں تھی کتاب، میں باہر تھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ واللہ دنیا کا کوئی مفتی میرے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ حادث ہوا۔ اسی طرح حاشیہ کتنی محنت سے لکھا ہے محشی نے، ساری عبارت کا، سارے متن کا خلاصہ دے دیا۔ اگر کبھی توفیق عزدی شامل حال ہوئی، بھئی حاشیہ بھی دیکھ لیں ذرا، تو پہلے نمبر دیکھتے ہیں کس نمبر کا ہے؟ 3 نمبر ہے۔ اچھا تو پھر دیکھو کہاں سے جا رہا ہے۔ اچھا یہ تو اچھا خاصا لمبا ہے، انشاءاللہ ملاقات ضرور کریں گے۔ ہم میں تو طلب نہیں رہی، طلب تھی امام محمد رحمت اللہ علیہ کا ایک درس ہو رہا تھا ایک جگہ، گاؤں والے آئے کہ حضرت ہمارے یہاں بھی یہ درس ہو جائے آپ کا۔ بھائی وقت نہیں ہے حضرت، وہ وقت جو آپ کا پیدل چلنے میں ہم سواری کا انتظام کر دیتے ہیں۔ بہت اچھا۔ اس گاؤں میں درس شروع ہو گیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ صاحب مسلک، وہ کہتے ہیں حضرت یہ کتاب تو مجھے بھی پڑھنی تھی۔ بھائی اب تو کوئی وقت ہے نہیں، سواری کا بھی وہ نہیں حضرت، آپ تو سواری پر رہیں گے، جس رفتار سے سواری چلے گی میں اسی رفتار سے چلوں گا، آپ اوپر بیٹھے بیٹھے مجھے کتاب پڑھاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پڑھنے کا شوق۔ جب جا کے امام شافعی ہوئے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے کہ کوئی جیسے لقمے کھاتے نا بریانی کے، سردے کے، اور اس کے کہ کوئی لقمہ استاد بنا کر کے منہ میں رکھ دے، لے علم نافع ہو گیا، علم نافع ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ پورا دین اور دین کا علم، حلال حرام جائز ناجائز، دین بھی دین کا، کہ سب محنت چاہتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ جو جماعتوں سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے،
خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہمارا چلہ ہو گیا نا، ہم نے 3 دن لگا دیے نا، ہم ملکوں میں جا کر آئے اور ہمارے 4 مہینے ہو گئے اور 3 مرتبہ 4 مہینے دیے. صرف آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں. فرمائے ساری تگ و دو سے فکر بدلنا ہے کہ تمام شکلوں سے یکسو ہو کر ہمارا فکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر سے میل کھا جائے. جو حضور، اسی لیے دعوت کے بارے میں بہت سنا حضرت عبدالوہاب صاحب وغیرہ کہ خالی اتنا نہیں، تعلیم حضور والے جذبے کے ساتھ، دعوت حضور والے جذبے کے ساتھ، حضور والے فکر کے ساتھ، حضور والی کڑن کے ساتھ. علم کا بھی یہی مسئلہ ہے اور اس پر عمل کا بھی یہی مسئلہ ہے اور اس کی تبلیغ کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس لیے اللہ پاک نے فکر کس کا صحیح کس کا غلط، اس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا. بندوں تک یہ بات پہنچ جائے، وہ تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، مولوی صاحب ہوں، مدرس ہو، امام صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں اور طالب علم ہو، یا اسٹیشن پر کلی کا کام کرنے والا ہو یا مزدوری کرنے والا ہو، ہر ایک کو یہ معلوم ہو جائے کہ فکر کون سا صحیح ہے. مزدوری میں بھی، کارخانہ چلانے میں بھی، ادارہ چلانے میں بھی، آنے والوں کو اپنے پاس جو کچھ ہے وہ دینے میں بھی، ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو صحیح ٹھکانے لگانے پر بھی، کہ اس سب کے لیے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے نمونہ بنایا. ہر نبی کو اس امت کے لیے نمونہ قرار دیا جس کے لیے ان کو بھیجا. اور پھر عجیب بات یہ، انسان ہیں، بشر ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں. جس طرح دینی زندگی کے شعبے بتلائے کہ سب سے پہلا عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، ایسے دنیاوی چند روزہ زندگی، کھانا کمانا، لباس، مکان، سواری اور شادی، یہ 5 شعبے ہیں زندگی. لیکن ہر ایک سے، اسی لیے کھانا کمانا، کاروبار، نوکری، ملازمت، پہننا اوڑھنا، کسی چیز سے منع نہیں کیا. اتنا کہہ دیا کہ جو جہاں ہے اسے وہاں سے چل کر آنا ہے اس نمونے پر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ دور حدیث میں ہے تو، مشکات المصابیح ہے تو، اور ہدایہ، شرح وقایہ، شرح جامی اور کنز الدقائق ہے، اور فارسی ہے، اول ہے، دوم ہے تو، چھوٹی سی دکان ہے، بہت بڑا اسٹور ہے، 3 کارخانے ہیں، لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، زمیندار ہے، کئی ایکڑ زمین ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ سے چل کر آنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے. قیامت میں ہم ہر ایک کی زندگی کو جانچیں گے، راتیں، دن، گھنٹے، گھڑیاں، عمل، عقیدہ، لینا دینا، جو انسان کے ساتھ ہر ایک کی زندگی کو جانچیں گے نبی کے نمونے پر. جس کی زندگی جتنی نبوت کے نمونے سے قریب ہوگی اس کا بھاؤ ہم دیں گے. اور ہم کیسا دیں گے؟ اپنی شان دیں گے. لیکن جس کی زندگی نبی کے نمونے سے ہٹی ہوگی، سزا بھی ہم دیں گے، اور سزا بھی دیں گے اپنی شان. اس لیے ہر ایک کو آنا ہے نبی کے نمونے پر. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ زبان کا بول، آنکھوں کا دیکھنا، دماغ کا سوچنا، شب و روز کی نقل و حرکت، مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں، مارکیٹ میں، کاروبار میں، شادی میں، عقیقے میں، منگنی میں، جہاں بھی آدمی ہے،
ان سب میں حضور والے اعمال آ جائیں، اس کے لیے عمل بعد میں آئے گا، پہلے حضور والا فکر پیدا کرنا ہوگا کہ ہم دونوں چیزیں دیکھیں گے، عمل اور فکر، کہ عمل حضور والا وہ کرے گا اور نبی کے رنگ میں وہ رنگے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذمہ داریاں دی گئی تھی، داعین الی اللہ بإذنہ، اللہ کا ہر بندہ بندی اللہ سے وابستہ ہو جائے، اس کی آواز لگانا، اس کی محنت کرنا، دعوت دینا، یہ آپ کی ذمہ داری، یہ پہلا کام بتایا۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ کی حکمت، پہلے نبیوں کو عمریں بہت لمبی، یہاں تو 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج رکھا گیا، پھر 13 سال تک انہوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا، ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں بھی لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، کسی نے کھانے میں زہر ملایا، کسی نے سحر جادو کیا، کسی نے آدمی کیسے حتیم میں بیٹھ کے مشورے ہوئے، تیری روٹی روزی کا میرا ذمہ، جیسے دنیا میں آج کل ہو رہا ہے نا، گھبراؤ مت، ہم دیکھ لیں گے، اب جس سے جو کرانا ہو کرا لو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو محنت اٹھائی تھی، ایمان، عمل اور آخرت، جب آدمی کے دل و دماغ پر آخرت ہوگی، مجھے یاد ہے، اللہ اکبر، میں بھول نہیں سکتا، 1958، کبھی کبھی تمہاری بھی بولنی پڑتی ہے نا، 1958 میں پہلی مرتبہ نظام الدین گیا تھا، بہت چھوٹا تھا، طالب علم ہی کا زمانہ تھا، چھٹیاں تھی تو چلے میں، ہمارے جو امیر صاحب تھے بس اسٹینڈ کے پاس کھڑا کیا ہے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا مرکز۔ مرکز کیا ہے؟ بنگلے والی مسجد۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ کیسے امیر صاحب، امیر صاحب پہلی دفعہ نکلے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، آپ جو سوالات کی بھرمار کرتے ہو، جیسے استاد پوچھتے ہیں غیر منصرف ہے تو، اور منصرف ہے تو، لام تاکید ہے تو، اور اس کا خاصہ کیا ہے، باب استفعال ہے تو اس کا خاصہ کیا ہے، اور مفعالت ہے تو اس کیا، او بابا۔ تو ہم نے کہا امیر صاحب آپ بتا دیجئے کیا ہے۔ عجیب بات بتائی تھی، عجیب بات۔ فرمایا کہ مسجد بنگلے والی کو تو اس وقت میں تو بہت ہی بوسیدہ حال میں تھی، 1958 میں، کہ مسجدیں تو تم بڑی بڑی عالی شان دیکھو گے، اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد میں فجر سے لے کے عشاء تک ہر نماز کے بعد کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے، اس لیے ایک بات تو یہ طے کرو کہ یہاں سے جائیں گے تو جس وقت کا جو عمل ہو اس میں شریک رہیں گے۔ پھر چاہا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندوں نے اپنے آپ کو فارغ کر کے یہاں ڈالا ہے۔ اسی لیے ایک دفعہ ہم کو مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا، جانتے ہو بنگلے والی مسجد کی؟ حضرت ہم نہیں جانتے۔ فرمایا کہ 2 میاں بیوی تھے، سریا جاں اور اس کی بیگم، بالکل وہی عیاشی کی، وہ بنگلی تھی، بنگلی، بعد میں بنگلہ والی مسجد ہو گئی، تو سارا گانا، ناچنا، بجانا، جو کچھ ہوتا ہے اس میں، وہ سب وہاں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب رحمۃ اللہ، عجیب بات، دنیا بھی اللہ نے اتنے دی تھی کہ سینکڑوں بیگھہ زمین، سینکڑوں بیگھہ، بڑے بڑے باغات اور 80 سے زیادہ مکانات، یہ بھی حضرت کا، یہ بھی ان کا، یہ بھی حضرت، بڑے بڑے۔
ایک طرف تو یہ دنیا اور دین، تعلق مع اللہ اتنا طاقتور تھا، اور سارے حلقے میں یہ خبر پھیل گئی تھی، بھائی کسی کا کوئی مسئلہ ہو اور جس کو یوں سمجھے کہ لا ينحل، یہاں تک کہ وہ انگریزوں کا آخری دور تھا کہ اگر کسی کے لیے پھانسی کا حکم ہو اور تختے پر کھڑا کر دیا گیا ہو اور مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کر دیں تو اس کی موت زندگی سے بدل جائے گی، اتنا مشہور۔ جس مریض کو سارے ڈاکٹر لا علاج کہہ دیں، حضرت دم کر دیں، دعا کر دیں، تو حضرت کو ڈر ہوا کہ کہیں میں اس میں، آج کل تو ہم لوگوں کو تو اس کا بہت شوق ہوتا ہے کہ یار جاؤ ہو گیا کام، ہم نے کہہ دیا، چلو آج کل تو یہ ہے نا۔ حضرت کو یہ ہوا کہ کہیں میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، وہ زمینیں، وہ مکانات، وہ اس لیے کہ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے وہ اس زمانے میں نوابی تھی، جیسے حیدرآباد میں نواب تھا، رامپور میں نواب تھا، تو ٹونک جو راجستھان میں ہے وہاں کے نواب تھے مولانا اسماعیل صاحب کے والد صاحب، دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن حضرت کو وہ سارا چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ کے پڑ گئے۔ اب یہاں نہ نماز، نہ اذان، نہ مؤذن، نہ کوئی، خود ہی مؤذن بھی تھے، خود ہی امام بھی تھے، خود ہی مقتدی بھی تھے، خود ہی جھاڑو بھی دیتے، سب کچھ وہی تھے۔ حضرت کو خیال آیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں شیطان سے بہت ڈرتے رہو اور شیطان سے بہت بچتے رہو، وہ کس پر کس راستے سے آتا ہے۔ تلبیس ابلیس اسی لیے ہے، مشکات دورے والے، یہ جو تمہاری ٹیلی فون ڈائریکٹریاں ہوتی ہے نا، کسی بھی اجنبی سے اجنبی جگہ چلے جاؤ، اس میں کون سے ایمبیسی، کون سا ہوٹل، کون سی مارکیٹ کہاں ہے، اس میں ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ شیطان کے پاس گھر کے، فیملی کے ہر ممبر کا پتہ ہے، اس کا پانی کہاں مرتا ہے، اس کا پانی کہاں مرتا ہے، وہ اس کو معلوم ہے، اور وہ اسی کے راستے سے آتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی، مجھے ایک دفعہ مدینہ منورہ سے ملی تھی، مداخل الشیاطین، شیطان کی، اس میں زاہدوں پر، عابدوں پر، تاجروں پر، اور سب سے اخیر میں داعیوں پر، تبلیغ والوں پر کس راستے سے آتا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہے، اور قرآن کے آیات بھی لکھے، اب اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ خیر، تو مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں آ کے پڑ گئے، لیکن ایک دن خیال ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان میرے ساتھ، وہاں جب میں اپنے گھر پر تھا، جھنجھانے میں تھا، تو میری 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوتی تھی، اب تو میں اکیلا ہی پڑھتا ہوں، تو میرے تو 27 درجہ گئی۔ ہمارے طلبہ کیا کہتے ہیں، ہم تو کتاب دیکھتے دیکھتے سو بھی جاویں تو ہمارا کتاب دیکھنا کیا ہے، افضل ہے، چاہے سنت ہے اگلی پڑھیں یا پچھلی پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور جماعت بھی چلی جائے، ارے کیوں مطالعہ کر رہا تھا، اچھا بھائی تجھے مسئلہ معلوم ہے، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں بھائی، تو جو کرے۔ تو حضرت اس فکر میں وہاں سے نکلے اور سڑک پر جا کر بیٹھے، 4 آدمی جا رہے تھے، ان سے پوچھا کون ہو، کہاں کے ہو، کیا ہو، یہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے اور بچے بھوکے ہیں، کوئی نوکری ملازمت دیکھنے آئے ہیں، تو میرا کام کرو گے اگر میں تمہیں مزدوری دوں تو؟ ہم کو تو پیسہ چاہیے۔ یہ پہلا عمومی گشت ہے جو مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 آدمیوں کو نقد اٹھا کر مسجد میں لائے ہیں۔ یوں ہوتا ہے کام، جاؤ گشت کر لو، تعلیم میں بیٹھ جاؤ، ارے گئے نہیں، آئے نہیں، اس سے نہیں ہوتی تبلیغ، تبلیغ ہوتی ہے جان کھپانے سے۔ حضرت پانی لائے،
وضو کرائی، نماز بھی نہیں، تو فرمایا بھائی جیسے میں کروں ویسے کرتے رہے۔ اللہ کی شان، کچھ دنوں میں، کبھی ہفتے میں، کبھی 5 دن میں کوئی آدمی آتا، حضرت جی کیا ہوا؟ وہ جو مکان تھا نا اپنا فلانی جگہ، وہ تو فلانے نے اپنے نام کروا لیا، اور وہ برابر کا جو کھیت تھا، او مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تجھے مکان کی پڑی ہے، دیکھتا نہیں امت کا حال کیا ہے؟ دیکھتا، ایسا لگایا کہ جن جانے میں جس کے 80 مکانات تھے، اپنے رہنے کا مکان رہا نہ اپنی کوئی زمین رہی، سارا لگا دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دعوت ہو، تعلیم ہو، تزکیہ ہو، طلب، اب ان کو کہتے ہیں طالب علم، کیا کہتے ہیں؟ طالب علم، علم کے طالب۔ لیکن طلب بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، جیسے صبح ہوتی ہے 2 طرح کی، صبح کاذب اور، ارے بولو نا، صبح کاذب اور صبح صادق۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی پڑھ لی نہیں پڑھ لی؟ او مشکات والو، حضور والو، چلو آئے گی، وہ صبح کاذب میں ہوتی تھی، اور حضرت بلال کی صحیح میں ہوتی تھی۔ تو یوں کہ جیسے صبح صادق اور صبح کاذب، ایسے طلب کاذب اور طلب صادق۔ مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، عجیب بات فرمائی، یہ تمام صحابہ شرک کی کیسی گندگی میں ڈوب کر آئے تھے، 600 سال کی، رواں رواں شرک، روئے روئے میں جہالت، لیکن پھر کتنے اونچے اٹھے کہ ہم مصابیح الہدا۔ اب قیامت تک جسے بھی صحیح ٹھکانے پہ لگنا ہو، جسے صحیح سوچ پہ آنا ہو، جسے نبوت کے رنگ میں رنگنا ہو، جسے خدا کی سچی خلافت کا جوڑا پہننا ہو، ان کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دے دے، ان کو سامنے رکھ، کہ ساری ترقی کہاں پر ہوئی؟ وہ طالب صادق ہیں، یہ ثابت ہو گئے اللہ کے کہ اب یہ دنیا چاہتے ہیں، نہ دولت چاہتے ہیں، نہ کسرا کے تخت و تاج چاہتے ہیں، انہیں تو کلمے کے بعد جو حضور نے تربیت وہ چاہیے جو اللہ کے پاس ہے۔ چونکہ استعداد تو تھی، دھول پڑی ہوئی تھی، اب جو محنت ہوئی، ان کی طلب صادق ثابت ہوئی، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ان کے دلوں کے جذبات پر، ان کے عملوں پر، ان کے اخلاق پر، ان کے اشار و ہمدردی پر، ان کے بھوکے کو کھلانے، اب کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے، ان اداؤں پر قرآن اترا۔ اسی لیے ہم جتنے دعوت سے متعلق ہیں، بھائی ماشاءاللہ تبلیغ والے اور ماشاءاللہ دارالعلوم اور مدرسہ اور فلانے صاحب اور چنی اور چنا، سب سے پہلے اپنی سچائی ثابت کرنی ہے اللہ کے دربار میں۔ ہم اس دعوت کی محنت سے سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہیں چاہتے، یہ ثابت ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے۔ اور اس پر ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ مثال دیتے تھے، یہ جو گائے اور بھینس وغیرہ دھوتے ہیں نا، تو دودھ کی ضرورت ہے، اس کے تھن میں دودھ ہے، برتن لے کر جاتا ہے، لیکن وہ کود جاتی ہے، لات مارتی ہے، دودھ نہیں دیتی ہے۔ اب یہ ہیلے کرتا ہے، کبھی اس کا تھن پسواتا ہے، تیل چھڑکتا ہے، ہری گھاس ڈالتا ہے، پوست پر ہاتھ پھیرتا ہے، کبھی اس کے بچے ہی کو سامنے رکھ کے کہ ابے دیکھ یہ بھوکا ہے۔ جو کود رہی تھی اور جو راضی نہیں ہو رہی تھی، وہ اس بچے کو چومنے چاٹنی لگتی تھی اور پیر کھول دیتی ہے، سارا تھن خالی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے وہ دعوت کی راہ میں ہو، مدرسے میں ہو، پڑھنے میں ہو، پڑھانے میں ہو، وہ تزکیہ اور خانقاہ ہو،
اور 4 مہینے پیدل سواری اور کہاں کہاں ہو، پہلے یہ ثابت ہو جائے ہم سوائے تیرے اور کسی کو نہیں چاہتے، تو نہ روٹھے، تیرا روٹھنا ہے غضب، صرف تیری رضا چاہتے ہیں۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس سے فرماتے تھے، اس محنت میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی بھی چیز کی طلب اندر میں آ جائے گی تو بڑے بڑے فتنے اور فساد کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر رضا ہے تو پھر اس کے بعد تو سارے خزانے اس کے ہیں، استعداد تو ہے ہی، اس لیے کہ سورج بھی ختم ہو جائے گا، چاند بھی ختم ہو جائے گا، آدمی تو ابدی ہے، قبر میں بھی اللہ کے خزانے سے لے گا، حشر میں بھی لے گا، پل صراط سے گزر رہا ہوگا، نام اعمال لے رہا اور استعداد باقی۔ اس لیے بزرگوں اللہ پاک نے، میں نے کہا نا، لقد من اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تینوں چیزیں جو حضور لے کر آئے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، دعوت، تعلیم اور تزکیہ، تینوں چیزیں صدیوں کے بعد اس وقت میں اللہ اکبر، یہ ممالک، یہ سرزمین، یہ ماحول، یہ فضا کہ 24 گھنٹے ایمان سوز جس کو کہتے ہیں، کیا لکڑی جلے اور کیا گھاس جلے جو آدمی کا ایمان ختم ہو جائے، ایسے ماحول میں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس محنت میں، چلے میں، 4 مہینے میں اپنی مسجد وار جماعت کے کام میں، 5 کام میں اور تقاضوں پر اطاعت کے ساتھ چلتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے طلباء اور اساتذہ جو پوری دیانتداری، امانت داری اور سچائی کے ساتھ، سب سے پہلے تو آپ کو اس کے مبارک۔ لیکن یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو، اللہ کے وعدے اور وعیدیں جتنے وہ حق ہیں، دھوکے میں مت رہیو، اور وہ سب سے بڑا دھوکے باز کہ اس کے دھوکے میں نہ آئیو۔ اللہ نے سارے سے بچنے کے بھی، اس کی دعائیں بھی، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے نفس کے حوالے مجھے نہ فرمائی۔ اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک، ولا الہ الا انت اجعلنی فی عیادک و جوارک من کل سوء ومن الشیطان الرجیم۔ دعائیں بھی، اس لیے دعوت بھی اور دعا بھی اللہ نے دونوں دی ہے، ماحول بھی بنا ہے اور ماحول بنتا بھی جا رہا ہے۔ بس اپنی سعادت سمجھے کہ اللہ پاک ہمیں اس محنت میں اخلاص کے ساتھ اور اس کے اللہ سے بھیک مانگتے رہے تو انشاءاللہ انسان ابدی ہے، اور اس کی استعداد یہ ہے کہ ہونٹ بھی نہ ہلاوے، اندر ہی اندر کوڑ رہا ہے، فلاں جگہ نمازیں قضا ہو رہی ہے، فلاں جگہ لوگوں کو کلمہ ہی یاد نہیں، کیا کر سکتا ہوں، کس کو، اندر ہی اندر اس کے اوپر اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کو محبت جو اس کی مخلوق کو اور اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے۔ یہ گشتیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ 2.5 گھنٹے، یہ سحروزہ، یہ مختلف کتابوں کے اسباق، یہ گھنٹہ وہاں ہے اور یہ گھنٹہ وہاں ہے، اور یہ اس درجے میں یہ کتاب ہے اور اس درجے میں وہ کتاب ہے، اور فلانی جگہ خانقاہ ہے اور فلاں شیخ ہے، یہ سارے خلق خدا کو صحیح مشرف پر لگانے، نبوت کی فکر میں اور فکر کے قریب کرنے میں، کہ ہوتے 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 جیسے صحابہ حضور کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔ اللہ ہمیں تمہیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے ہماری جو جماعتیں ہیں نا، اگر ان میں کوئی ساتھی ایسا ہو کہ اس کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، وہ تو جلدی سے کھڑے ہو کے کہہ دو کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگائیں گے۔ میں نہیں کہتا اب یہاں سے اٹھ کے فوراً بھاگو، وہ تو ترتیب بنے گی انشاءاللہ، لیکن جس کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، وہ کھڑے ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم لگائیں گے۔ ارے کوئی ہے؟ جزاک اللہ، کھڑے رہیو، کھڑے رہیو۔
جن کے ابھی تک نہیں لگے. کیا بجا بھائی؟ ہاں فرماؤ. جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے، چاہے چلہ بہت پابندی سے دیتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاؤ. نیت کرو انشاءاللہ جلد از جلد ترتیب بنائیں گے، لیکن دروازہ کھول کے نکلنا ہے، دروازہ توڑ کے نہیں. اس لیے کہ ہم نے تو توڑ دیا نکلنے کے لیے، اب بھیڑیا آ گیا تو، اب کتا گھس گیا تو نہیں، کھول کے نکلیں گے دروازہ، ہے نہیں. ساری ترتیب بنا کر کے انشاءاللہ لگاؤ گے. اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ تمہاری وہ جو مسجد وار جماعت ہے، جس مسجد میں تم نماز پڑھتے ہو، اس کے جو یومیہ روزانہ کا مشورہ، تعلیم، گھر کی تعلیم، ہفتے کی گشتیں، اس کو پابندی سے کرتے رہو. اپنے اور اللہ کے درمیان فلاں دن تک میں اپنے اس مسئلے کو انشاءاللہ نمٹا لوں گا اور اللہ کے راستے میں چلا جاؤں گا. کرو گے؟ تم اکیلے کرو گے تو کیا ہو، بہت سارے باقی ہیں، ان کو بھی لانا ہے. یوں کہو دائی بن کے رہیں گے. جو دورے والے ہیں اس سال فارغ ہوں گے، اگر آگے تخصص فی الفقہ، تخصص فی التفسیر، فی الحدیث کا ارادہ ہے تو وہ تو صرف رمضان میں جائیں گے. آگے کوئی تعلیمی سلسلہ باقی رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو کھڑے ہو کے کہو کہ انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد پہلے سال لگائیں گے. دورے میں کتنے ہیں؟ 25 بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اب یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں یہ تو ان کو جانتے ہیں نا جو کھڑے نہیں ہوئے. اب یار ہندی کی چندی کرواتے ہو. بھائی تمہارے جو ساتھی کھڑے نہیں ہوئے ان کو تم پہچانتے ہو. اب ہر ایک اپنے ذمے لے لو کہ اس سال کے دورے حدیث والوں میں سے جن کا آگے ارادہ پڑھنے کا یا کوئی تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کا نہیں ہے، اس سال کے دورے والوں کی خصوصیت یہ ہوگی کہ سارے ہی سال لگائیں گے. کہو انشاءاللہ. اس کی کوشش تمہارے ذمہ ہے. اپنے استادوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے. جیسے سبق ان سے پڑھتے ہو نا کتاب کا، ایسے تبلیغ ان سے پڑھنا جماعت میں نکل کر، تو ان کے لیے بہت آسان ہے. تمہیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہاں بھی پڑھائیں گے، دعوت بھی پڑھائیں گے، اور جیسے سبق پڑھایا کرو گے ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. الدین کلہ ادب. ادب بہت بڑی چیز ہے. تشریف رکھو. کرو گے بھائی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.